خاک نشین تانیہ طاہر ناولز قسط نمبر 13۔ یہ وہی آواز تھی، پھر اس نے غور سے اپنی تصدیق کے لیے اس کی آنکھوں کو دیکھنا چاہا۔ وہ بے حد مسرور انداز میں آنکھیں بھی گھما گیا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سبز اور کچھ الگ تھا، اس نے پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ جیسے سہم سی گئی خود میں ہی، یہ اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ اس نے اپنی کیفیت پہ پردہ ڈالا اور نگاہ کو لالا کی جانب گھمائی۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ گئی۔ بہن کو دیکھ کر اس کا دل بھی نرم سا ہوا۔ زرتاش آہستگی سے آگے بڑھی۔ لالا اس کے گلے لگ گئی۔ زرتاش نے اسے پیار کیا۔ ابھی آپ جلدی کیوں نہیں آئی؟ وہ شکوہ کرنے لگی۔ وہ بس مسکرا دی۔ مبارک ہو آپ دونوں کو، وہ آہستگی سے بولی تو میر حاکم نے ٹیڑھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہی اپنی بہن کے ساتھ کھڑی تھی۔ پورے فنکشن میں ایک بندہ یہ کہہ سکتا تھا کہ کلالا حسین لگ رہی ہے، لیکن وہ واحد یہ کہتا کہ زرتاش سے زیادہ نہیں۔ وہ سادگی میں بھی کمال لگ رہی تھی۔ اس کی تھکی ہوئی آنکھیں، اس کا بوجھل سا منفرد انداز، اس کا اندر کی پراسرار بغاوت، یہ سب میر حاکم کو کافی اٹریکٹ کرتا تھا۔ اور ویسے بھی ایسی عورتوں کو اپنے دام میں پنسانے کا ہی الگ ہی مزہ تھا۔ زرتاش اس پر سے نگاہ کافی دیر پہلے ہی ہٹا چکی تھی۔ وہ کلالا کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ ہاں، البتہ اتنا تو پتہ لگ گیا تھا کہ میر حاکم کافی دیر سے اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس نے کلالا کے چہرے پر پیار کیا اور اسے خدا حافظ کہنے لگی۔ کیا ہوا بھی؟ اب جا رہی ہیں؟ میرا کام زیادہ نہیں یہاں۔ وہ مسکرا کر پلٹ گئی۔ میر حاکم کھڑا ہو گیا اور محفل میں کسی اور کی بھی نگاہوں نے اسے واپسی کے لیے نکلتے دیکھا، اور فرحاد ایک دم اس کے پیچھے لپکا۔ وہ گاڑی میں سوار ہو رہی تھی۔ میڈم، وہ اسے یہی کہتا تھا تبھی اسی انداز میں پکارا۔ زرتاش رک گئی، اسے دیکھنے لگی۔ فرحاد اس کے نزدیک گیا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ زرتاش کا ہاتھ اٹھا اور فرحاد کے منہ پر جا کر لگا۔ مل گیا جواب؟ حالانکہ وہ تھپڑ مار کے کانپ اٹھی تھی، لیکن اس وقت اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ فرحاد کچھ بولنے قابل ہی نہ رہا، جبکہ براق کے منظر دیکھ سکتا تھا۔ فرحاد پہ کسی نے ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ ہاتھ ہی نہ کاٹ کر پھینک دیتا، لیکن معلوم نہیں کیوں خود بھی چھپ گیا۔ اس کے منہ پہ پڑتا ہے تھپڑ تو اس کی عزت کا دھیلیا ہو جاتا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتی کہ ارمانے کی آواز پہ انہیں دیکھنے لگی۔ اترو گاڑی سے، کہیں نہیں جا رہی تم؟ ارمان نے سختی سے کہا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ دیکھ اور سن رہے تھے۔ ارمان نے بھی اس کے انداز پر غور کیا۔ مجھے حکم دو گی؟ ارمان دانت پیس کر اس کی سمت بڑھا۔ زرتاش نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑا لیا اور گاڑی کے دروازے بند کر کے گاڑی بند کر دی۔ ارمان کا ہاتھ دروازے میں آدھا آدھا بچا اور زرتاش گاڑی آگے بڑھا گئی۔ پیچھے ان کے لیے دھول اڑا رہی تھی۔ ارمان نے فرحاد کو دیکھا۔ کچھ فاصلے پر براق بھی کھڑا تھا، مگر دکھائی کسی کو نہیں دے رہا تھا۔ میں دیکھ لوں گا اس کو، اندر آ جاؤ تم، ارمان نے ذرا غصے سے کہا۔ فرحاد پلٹا تو براق پر نگاہ گئی اور ارمان اندر پہلے ہی جا چکا تھا۔ فرحاد گاڑی کی جانب بڑھا، براق کو اشارے ملتا رہ گیا۔ رخصتی کا شور اٹھتا، اس سے پہلے کم از کم وہ ایک بار تو اسے مل سکتا تھا۔ اس نے شیری کو اشارہ کیا، جس نے توجہ نہیں دی۔ آخری بار کی ملاقات کے بعد نہ وہ اس کا فون اٹھاتی تھی نہ بات کرتی تھی، اور اتنا روڈ رہتی تھی، وہ بھی لالا کے ساتھ تھی۔ وہ بیٹھ گئی، معلوم نہیں لالا کہاں گئے ہوئے تھے۔ اچانک بدر نے اسے کلائی پکڑی اور اسے سب کے سامنے حویلی کے اندر لے گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لالا جی دیکھ لیں گے۔ شیری نے اپنی کلائی چھڑانا چاہی، مگر اس پر گرفت مضبوط تھی۔ لالا جی کی چمچ، کیوں اگنور کر رہی ہو مجھے؟ بدر اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پہ بیٹھ گیا، جبکہ وہ سامنے کھڑی تھی۔ شیری کچھ نہ بولی۔ خوبصورت لگ رہی ہو، وہ مسکرا کر بولا، جبکہ شیری نے نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ شیری، وہ سوالیہ نگاہوں سے اس کی نم آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ پیچھے سے فرحاد کی پکار پہ ایک دم پلٹی۔ باہر آؤ، فرحاد نے بدر کی سمت دیکھتے ہوئے کہا۔ شیری اسے ہاتھ چھڑا گئی۔ بدر ماتھے پر تیوری ڈالے شیری کو دیکھتا رہا، جو کہ اس کے پہلو سے نکل کے فرحاد کے پیچھے پیچھے ہو لی۔
وہ لوگ رخصتی سے پہلے ہی نکل گئے تھے، جبکہ ان کے نکلتے رخصتی کا شور اٹھا، اور رخصتی بھی کیا ہونی تھی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کا سفر تھا کہ رخصتی کا شور جیسے ہی اٹھا، میر حاکم کی آواز پر سب رک گئے۔ میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے سب کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ارمان سب سے پہلے آگے مطلب صاف ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میر حاکم، یہ بھی تو تمہارا گھر ہے۔ ساحل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگ، لیکن اب چینج ہو گیا ہے سب۔ تو میں چاہتا ہوں میری بیوی کا اپنا گھر ہو اور وہ اپنے ہی گھر میں قدم رکھے۔ گلالہ کے دل کی دھڑکنیں اس کی اس بات پہ ایک دم تیز ہو گئی۔ اسے اچھا لگا میر حاکم کا یہ کہنا، نہیں گلالہ یہیں رہے گی۔ شازیہ اسے خوب سمجھتی تھی، تبھی نفی کرتی بولی۔ میر حاکم پھر کچھ نہ بولا۔ اس کے بعد ارمان نے ہی خود مسکرا کر کہا، جیسا میر چاہتا ہے ویسا کر لو۔ اور اسی طرح میر حاکم اپنی گاڑی میں سجی سنورتی گلالہ کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ تمام راستے وہ چپ رہا تھا۔ گلالہ اسے ترچھی نگاہوں سے ہر 2 منٹ بعد دیکھتی، لیکن وہ تو سموک اس خوبصورتی سے کر رہا تھا جیسے اس سے زیادہ اہم کوئی کام نہیں۔ تدھے گاڑی چلتی رہی تھی، یہاں تک کہ گلالہ کو زیورات اور سفر نے تھکا دیا۔ تب بھی وہ آنکھیں بند کر کے اس جلدی نیند میں اتر گئی۔ میر حاکم نے اس کی سمت دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ اب جس حالت سے گاڑی رکی تھی، کسی بھی کی آنکھ کھل جاتی۔ گلالہ بھی جاگ گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا اور وہ گاڑی اندر لے گیا۔ گلالہ کے لب مسکرانے لگے۔ معلوم نہیں کیسی خوشی تھی جو اس وقت اس کے پورے وجود میں تھی۔ میر حاکم اندر چلا گیا اور گلالہ بنا برا مانے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اتنا بڑا گھر تھا، وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میر حاکم نے یہ گھر اس کے لیے لیا تھا۔ سلام بی بی۔ سلام صاحب۔ ایک ملازمہ نکل کے آئی، اسے دیکھ کر مسکرا کر بولی، تم اب تک یہاں ہو؟ میر حاکم نے جھک کر سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا دی۔ جی صاحب، وہ استقبال کے لیے۔ ہو گیا، جاؤ اب، روکے لہجے میں کہہ کے اس نے اس کی چھوٹی سی خوشی کو ختم کر دیا۔ گلالہ کو اس کے اکڑے ہوئے اندازوں کا تو علم تھا ہی، تبھی وہ لب دبا گئی۔ جی صاحب، بہت پیاری آپ کی بیوی۔ اب تم جا رہی ہو یا اور بیان دینا ہے تم نے؟ وہ اکھڑ کر بولا۔ گلالہ کا دل تو کیا بیچ میں بول پڑے، مگر اسے تھوڑا جھجک رہی تھی۔ وہ ملازمہ جلدی سے پھولوں کی ٹرے سائڈ پر رکھ کر سر ہلا کے وہاں سے چلی گئی اور میر حاکم وہیں لانج میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بالکل عین نگاہوں کے سامنے اس کے گلالہ کنفیوز سی کھڑی اپنی انگلیوں کو موڑ رہی تھی۔ وہ اسے گھورتا رہا، وہ مزید کنفیوز ہوتی رہی، یہاں تک کہ 10 منٹ گزر گئے۔ اس نے ادھر ادھر اپنی جیب میں ہاتھ مارا اور لائٹر نکال کے سگریٹ جلا لی۔ کتنی زیادہ سگریٹ پیتا تھا وہ، ایک لمحے کے لیے سوچا اس نے۔ سگریٹ کا دھواں اٹھا کر پھر اس کی سمت دیکھا۔ زہر لگ رہی ہو، عام سے سادے سے انداز میں اس نے اسے پہلی بات کہی۔ گلالہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دروازہ لاک کر اس نے اگلا حکم دیا۔ گلالہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گھر کا داخلی دروازہ کھلا تھا۔ چوکیدار یا باہر کوئی بھی ملازم ہوتا ان دونوں کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ مڑی اور دروازے تک پہنچ کر دروازہ بند کرنے لگی کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے غور سے اس کپکپاہٹ کو محسوس کیا جو کسی بھی انہونی کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ آ جاؤ، دروازے سے ہی لگ کر رات نہیں گزارنی۔ اس کی آواز پر وہ پلٹی اور اس کی سمت چل دی۔ چھن چھن کی آواز چاروں سمت گونج گئی۔ یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے جو شور پیدا کر رہا ہے؟ گلالہ اب بھی اس کے سامنے مجرم کی طرح کھڑی تھی اور وہ اسے تشویش کر رہا تھا، جبکہ اس لہنگے، ان زیورات اور اونچی ہیل، ان سب نے اسے تھکا دیا تھا بری طرح۔ گلالہ نے اپنا لہنگا تھوڑا سا اوپر کیا اور اس کے تھوڑے سے پاؤں دکھائی دینے لگے، گورے، بالکل بے داغ۔ اتارو، کیا مراسیوں والی چیز پہن کے کانوں میں الجھن پیدا کرتی ہے؟ وہ لمحے میں بے عزتی کرتا سگریٹ کا اگلا کش بھر کیا۔ گلالہ نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں بیٹھنے کا نہیں کہا؟ میں تھک گئی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ اب بھی کافی لمبی رات پڑی ہے، اچھے سے تھکاوٹ ہوگی، فکر نہ کرو، کھڑی ہو جاؤ، وہ بولا۔ انداز روکھا، بے لچک اور کچھ خوفزدہ کر دینے والا تھا۔
گلالا نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی، کھڑے کھڑے اس کے سامنے نیچے جھک کر وہ پازیب اتار کے ایک طرف رکھ دی۔ نیچے نیچے زمین میں رکھو، وہ سکون سے بولا۔ گلالا پیشانی پہ 2 بل ڈال گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فرش پہ پازیب رکھ دی۔ گڈ، ابھی سارے زیورات اتار کر وہاں رکھ دو، وہ بولا۔ گلالا نے کھڑے کھڑے تمام زیورات خود سے جدا کر دیے۔ وزن تو اتر گیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اس کے انداز اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ہنکارا بن گیا، بھر گیا۔ کتنا بھی تیار ہو جاؤ، اپنی بہن سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تم، وہ سکون سے بولا۔ گلالا نے ایک صبر کا گھونٹ خود میں اتارا اور میر حاکم کو دیکھا۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ آہستگی سے سوال کر ہی گئی۔ اس نے انگلی لبوں پر رکھ کر روکا۔ بولا نہیں ہے، بلکہ ابھی اور سوال کی اجازت تو ختم ہے تم پر آج کے بعد، وہ بولا۔ لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اس کا لہجہ بھر آ گیا۔ آ جائے گا سب، سمجھانے ہی تو بیٹھا ہوں، ورنہ تمہیں لگتا ہے اتنا فارغ ہوں تمہارے ساتھ ٹائم ویسٹ کروں گا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میر نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ سردار، اس کے علاوہ کچھ نہ بولنا، کیونکہ میرا نام لینے قابل ابھی تم ہو نہیں، اور تمہاری زندگی کی سرداری میری مٹھی میں ہے۔ اس نے مٹھی بند کر کے دکھائی۔ گلالا آگے آئی اور اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اسے یاد آ گیا کہ یہ سب نے بتایا تھا، وہ بگڑا ہوا انسان ہے، محبت سے قائل ہو جائے گا۔ اس نے میر حاکم کا ہاتھ تھام لیا۔ اور یہی غلطی ہوئی تھی، ابھی وہ کچھ بولتی کہ اس کے سارے بال میر کی مٹھی میں جکڑ گئے اور زور سے جھٹکا دیا تھا اس نے اسے۔ جب تک میں تمہیں چھونے کا نہ کہوں، مت چھونا مجھے، وہ بولا اور اسے دھکیل دیا۔ کھویا اور اشارے سے واپس اسی جگہ کھڑا ہونے کا کہا۔ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ گلالا کو کچھ سمجھ آنے لگی۔ یہ رونا دھونا اپنے باپ کے سامنے کرنا، فی الحال یہ اوپر کیا پہنا ہے تم نے؟ جو بھی ہے اتارو اسے۔ نہیں اتاری، اور نہ ہی کوئی حکم مانوں گی، جا رہی ہوں میں۔ گلالا کی آنکھ بھر آئی، وہ اس رویے کی امیدوار نہ تھی۔ وہ پلٹی تو میر حاکم اٹھا، 2 قدم بھر کے اس تک پہنچا اور پھر اسے بالوں سے پکڑا کر اپنی سمت کھینچ لیا، مگر اتنا نہیں کہ وہ اس کے سینے سے جا رکھتی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف تھا، آنسو تھے، غم تھا۔ تمہاری گردن میں رسی باندھ کر اس جنگلے سے لٹکا دوں گا اور یہی کہوں گا سب کو کہ تم مجھے سائیکو سمجھتی تھی، تو تبھی میرے ساتھ نہ رہنے کے لیے خودکشی کر لی۔ وہ سنجیدگی سے اسے اگلی پلاننگز بتانے لگا۔ میرے بابا آپ کی جان لے لیں گے۔ مجھے بھی لوگوں کو مار دینے کی بڑی کھڑک ہے، جیسے تمہارے اندر میرے نام کی بلا وجہ تھی۔ وہ سنجیدگی سے دور ہو گیا۔ میر میرا ہاتھ چھوڑے۔ سردار، وہ برہمی سے آنکھیں نکالتا اسے بولا، جبکہ گلالا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سردار، میرا ہاتھ چھوڑ دیں پلیز۔ ساؤنڈ کوڈ۔ وہ دور ہو گیا۔ گلالا دوبارہ دروازے کی سمت بڑھنے لگی کہ میر حاکم نے اس کی کلائی پھر سے پکڑ لی اور آگے بڑھ گیا۔ اسے دوبارہ بیچ میں کھڑا کیا اور اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا، اور اس کے سر سے ایک دم دوپٹہ اتر گیا۔ وہ نم نگاہوں سے ہی اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اس لیے لائے تھے مجھے یہ سب سے الگ؟ وہ اسے دور کرتی بولی۔ وہ جھٹک گیا۔ یہ شادی اور تم بالکل میری پسند نہیں، اور حقیقت تو یہ ہے تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن افسوس کہ نہیں کر سکا۔ لیکن اب تم ہو تو صحیح، ایک بات صرف ایک بات ہی کہنے کا قائل ہوں میں، آج کے بعد بڑی حویلی والے یہاں آئیں تو آئیں، تم وہاں کبھی نہیں جاؤ گے۔ اس نے اس کے بال کھول دیے، لمبے بال ایک دم کمر پہ پھیل سے گئے، جبکہ دوسری طرف گلالا نے آنسو صاف کیے، اور اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا تھا، بہت بڑا۔ وہ اسے دور ہونے لگی۔ یہ ہیل والے جوتے اس کی جان نکال رہے تھے، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گلالا بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ اسے گھسیٹ کے کھڑا کر گیا۔ میں تھک گئی ہوں، پلیز مجھے بیٹھنے دیں، یہ جوتا اتار دوں تو ہو جاؤں گی کھڑی، وہ ضد چوتی بولی، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم ابھی سے تھک رہی ہو، ابھی نہیں تھکنا تم نے، وہ مسکرایا اور پیچھے کی جانب گھوم گیا۔ گلالا اس کے احسان میں تنگی اور بے رحمی محسوس کر سکتی تھی۔ سب نے جھوٹ بولا اسے، یا پھر قسمت نے مذاق کر دیا؟ زرتاج کو خود پر دباؤ سا محسوس ہونے لگا۔ وہ گھبرا کر گہرا سانس بھرتی آنکھیں کھول گئی۔ اس کے ارد گرد کالون کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی وہ کون ہے۔ اس نے دور کرنے کی کوشش کی اسے، مگر وہ سکون سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔
اچانک اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ چلائی۔ ماڑا تم تو ظالم لگ رہا ہے، قابل عشق لگ رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اسے دکھاتا آنکھ دبا گیا۔ دور ہٹیں، زرداشت اس کے بوجھ تلے پریشان تھی۔ وہ دور ہوا اور سکون سے لائٹ جلا کے اس کے بیڈ پہ ٹانگیں پھیلا گیا۔